اگر وہ آپ سے رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی بھی ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے جسے آپ کی قدر نہ ہو۔ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا، اسے دو طریقوں سے اپنی کمی محسوس کروائیں۔ جس شخص سے آپ کو محبت ہو اور وہ آپ کو ٹائم نہ دے رہا ہو جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اور وہ غیر حاضر ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو اس سے دوری بنانی پڑے گی۔ جیسا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بھی ویسا ہی اس کے ساتھ کرو تاکہ اسے آپ کی کمی محسوس ہو اور آپ کی قدر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ اسے فون کرو گے وہ آپ کو بہت انتظار کروائے گا، آپ کا فون بہت کم اٹھائے گا، وقت بہت کم دے گا۔ سائیکولوجی میں اسے ویٹنگ گیم کہتے ہیں جو وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اس انسان کی بہت کمی محسوس ہوگی۔ آپ کو بھی اسی کے انداز میں سبق سکھانا ہوگا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کی کمی محسوس کرنا چاہتے ہیں یا اسے اپنی کمی محسوس کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچے اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ اور غرور میں اپنا مرتبہ اور مقام دونوں کھو دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں ان کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی مت دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کرے۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کا اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود بھی وفادار رہتا ہے لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج وقار پہنانے کے لیے۔
محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں قطار رونے سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے: یا وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا تو مدد کر دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ کو، تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے: ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر غالب۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ دنیا کا ہر رشتہ، خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش 2 طرفہ ہو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہوتا ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے 2 لفظ پیار کے بول لے تو وہ اس کی طرف ہی مائل ہو جاتی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔